بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 مئی 2020 کو 6 شوال 1441 ہجری ہم سوان نبی کے حوالے سے صاحب قرآن سے جو مطالعہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں آج 34ویں نشست ہے، اور آج کی اس مطالعہ کی ذمہ داری میرے ذمہ اور تحور کے ذمہ تلاوت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ تحور آپ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تو کل تک ہم نے جو مطالعہ کیا تھا اس میں ہم نے سن 10 ہجری میں ہونے والے واقعات اور اس میں پھر حجۃ الوداع اور خطبہ حجۃ الوداع جس کی ایک بڑی اہمیت ہے ہمارے آج کی زندگی میں بھی، وہ سب بیان ہوا۔ اور وہاں سے اور اس خطبہ حجۃ الوداع کے دوران ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ان کی مسلمانوں سے ملاقات نہ ہو سکے حج کے موقع پر۔ تو اس حج کے 3 ماہ کے بعد ہی آپ کا وقت آ گیا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے علالت اور رحلت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 10 ہجری کے آخر میں حج مکمل کر کے جنوب کے مسلمان یمن اور حضرموت واپس چلے گئے۔ نجد والے نجد کو اور رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ خطہ عرب میں اسلام کا اقتدار مکمل ہو چکا تھا، اور فتح خیبر کے بعد سے یہود کی طرف سے مکمل امن حاصل ہو چکا تھا۔ جو قبائل ذاتی طور پر حاضر نہ ہو سکے انہوں نے سفارتیں بھیج کر قبول اسلام کا اعلان کر دیا تھا، اور خطہ عرب میں کوئی مزاحمت موجود نہیں رہی تھی۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا نظام قائم ہو چکا تھا۔ نزول قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ اور اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا فرمان حج الوداع کے دوران نازل ہو چکا تھا۔ حج الوداع کے خطبہ میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ شاید میں آئندہ سال آپ لوگوں سے نہ مل سکوں یا آج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے سفر آخرت کا اشارہ ہو چکا تھا۔ آپ کے دل سے احد کے شہداء کا غم کبھی محو نہیں ہوا، اس لیے مدینہ واپس تشریف لاتے ہی آپ احد کے قبرستان تشریف لے گئے، شہداء کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کو مخاطب ہو کر رقت آمیز کلمات ارشاد فرماتے رہے۔ ہر سال رمضان کے مہینہ میں 10 دن اعتکاف پہ بیٹھتے تھے، لیکن اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حج الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور ان کو حسرت کے ساتھ وداع کیا۔
انہی دنوں ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، میں تم سے پہلے حوض کوثر جا رہا ہوں، اس کی وسعت اتنی ہے جتنی ایلا سے حجفہ تک مجھ کو تمام دنیا کے خزانوں کی کنجی دی گئی ہے۔ مجھ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور اس کی خاطر آپس میں کشت و خون نہ کرنے لگو اور اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلی قومیں ہوئیں۔ یہ آپ کا آخری خطاب عام تھا۔ وفد نخا، محرم 11 ہجری، 11 ہجری کا پہلا مہینہ، 200 افراد کا یہ وفد حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد محرم 11 ہجری کے وسط میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ ان کو مہمان خانہ دارالضیافہ میں ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد کوئی وفد حاضر نہ ہوا۔ رحلت، حج کے 2.5 مہینہ بعد ایک دن سفر سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازہ سے واپس آتے ہوئے سخت سر درد ہوا۔ آدھی رات کو آپ قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں آئے تو طبیعت ناساز تھی اور تیز بخار سے بدن تپ رہا تھا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ آپ 22 یا 23 دن علیل رہے، جن میں سے 11 دن تک باقاعدگی سے ہر نماز خود پڑھاتے رہے۔ چند دن تک اس حالت میں بھی آپ اپنے دستور کے مطابق باری باری سب ازواج کے ہاں مقیم ہوئے۔ تکلیف میں شدت ہوئی تو سب ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں منتقل ہو گئے۔ اسامہ بن زید کی زیر قیادت لشکر کی شام کے لیے تیاری، سفر سن 11 ہجری۔ خطۂ عرب میں اسلام کا اقتدار اعلیٰ مکمل ہو چکا تھا، لیکن شمال میں عیسائیوں سے خطرہ ابھی باقی تھا۔ جمادی الاول سن 8 ہجری میں بصرہ کی مہم کے دوران حضرت زید بن حارث غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید حکمت سے باقی باندھا فوج کو عیسائیوں کے نرگہ سے نکال کے لے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارث کا قصاص لینا ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ 26 صفر سن 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رومیوں پر لشکر کشی کی تیاری کا حکم دیا۔ 21 سالہ اسامہ بن زید کو بلا کر قائد نامزد کیا اور فرمایا، اپنے باپ کے مقتل کے پاس جاؤ اور ان شر پسندوں سے اپنے باپ کا انتقام لو۔ وہاں کے لوگوں کو آپ گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالو۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالو اور جب فتح یاب ہو جاؤ تو زیادہ دیر وہاں نہ رکو۔ جاسوسوں اور اگلے دستوں کو اپنے آگے رکھو۔ اپنے ساتھ راستہ دکھانے والے بھی لے لو اور تیز چلو تاکہ تمہاری خبر پہنچنے سے پہلے تم وہاں پہنچ جاؤ۔ ان پر صبح کے وقت حملہ کرو اور ان کے گھروں کو جلا دو۔ مہاجر و انصار مجاہدین تیار ہو گئے۔ چند صحابہ نے ان کی نو عمری کی وجہ سے اعتراض کیا تو آپ نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ اسامہ ایک شجاع اور عاقل نوجوان ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ اس عہدے کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوجوان کمانڈر جذبہ کے ساتھ لڑے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ اسامہ پر باپ اور دادا کا ذاتی بدلہ بھی قرض تھا۔ ان کے دادا حضرت حارث اور والد حضرت زید بن حارث جنگ موتہ میں عیسائیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے۔ لشکر تیار ہو کر 28 صفر کو مدینہ سے روانہ ہو گیا اور دستور کے مطابق شہر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ کیا۔ اگلے ہی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن نے جا کر بتایا تو اسامہ بن زید نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی تک
بڑھنے کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی تک مؤخر کر دیا. پانی لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی وجہ سے اسامہ فوری تو اس مہم پر نہ جا سکے، لیکن بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ کی تکمیل کے لیے ان کا لشکر رومیوں کے خلاف روانہ کیا. اسامہ شام گئے، جنگ ہوئی، اسلامی لشکر فتح یاب ہوا اور یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ پر اعتماد درست تھا. رومیوں کے خلاف اسامہ کی اس فتح نے اسلام پر شام کے دروازے کھول دیے اور عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں شام کی پوری مملکت پر اسلام کا پرچم لہرا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی شدت. 28 صفر سن 11 ہجری سے بیماری بڑھ کر غالب آ گئی. کمزوری بڑھنے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بازو تھام کر بمشکل چلتے ہوئے حضرت عائشہ کے حجرے تک پہنچے. جب تک ہمت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے رہے. آپ کی تکلیف کی شدت دیکھ کر حضرت صفیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اے اللہ کے نبی، کاش یہ تکلیف آپ کی بجائے مجھے ہوتی. آپ نے سب سے آخری نماز جو پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی. سر درد کی وجہ سے سر پر رومال کس کر باندھا ہوا تھا، لیکن جب عشاء کا وقت ہوا تو پوچھا کہ نماز ہو چکی. بتایا گیا کہ آپ کا انتظار ہے. آپ نے غسل فرمایا، لیکن اٹھتے وقت غشی طاری ہو گئی. جب طبیعت ذرا سنبھلی تو پھر پوچھا کہ نماز ہو گئی، تو لوگوں نے پھر وہی جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غسل فرمایا، لیکن اٹھنے کی کوشش میں پھر غش آ گیا. افاقہ ہونے پر پھر دریافت فرمایا تو وہی جواب ملا. تیسری مرتبہ جس میں مبارک پر پانی ڈالا اور اٹھنے کی کوشش میں پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. اس کے بعد جب ہوش بحال ہوئی تو فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائے. چنانچہ کئی دن تک نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ کوئی مشرک عرب میں رہنے نہ پائے. دوسرے سفیروں کا اسی طرح احترام کیا جائے جس طرح آپ خود فرماتے تھے. وفات سے 4 دن پہلے ظہر کی نماز کے وقت آپ کو سکون محسوس ہوا تو فرمایا کہ 7 کنوؤں کا پانی میرے اوپر ڈالا جائے. غسل فرما کر حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے. نماز شروع ہو چکی تھی. آپ کو دیکھ کر حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ ہی پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر کے دائیں طرف بیٹھ گئے. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ. وفات سے 4 دن پہلے ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ خواہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے اس کو قبول کرے، لیکن اس نے اللہ کے پاس جو ہے وہ قبول کیا. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور صحبت کا ممنون ہوں ابو بکر ہے. اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا رشتہ دوستی کے لیے کافی ہے. مسجد میں لوگوں کے گھروں کے جتنے دروازے کھڑکیاں کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے. تم سے پہلے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. دیکھو تم ایسا نہ کرنا، میں منع کیے جاتا ہوں. اے لوگو، میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. عام مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار نسبتاً کم ہو کر رہ جائیں گے، جیسے کھانے میں نمک. وہ اپنا فرض ادا کر چکے، اب تمہیں ان کا فرض ادا کرنا ہے. میں تم میں سے جو خلیفہ ہو اس کو چاہیے کہ ان کے نیک لوگوں کی قدر کرے اور جن سے خطا ہو ان کو معاف کر دے.
حلال و حرام کی نسبت میری طرف نہ کی جائے۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کی ہے، اور وہی چیز حرام کی ہے جو اللہ نے حرام کی ہے۔ انسان کی جزا و سزا کی بنیاد خود اس کے ذاتی عمل پر ہے۔ اے پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبر خدا کی پھوپھی صفیہ، اللہ کے پاس حاضری کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ او کما کالا ایک کوئی لوڑ پڑن دی۔ نماز کے بعد سہارا لے کر حجرہ میں تشریف لے آئے اور بستر پر لیٹ گئے۔ تکلیف کی شدت میں چادر کبھی منہ کے اوپر کر لیتے، کبھی ہٹا دیتے۔ اس حالت میں حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے: یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کی عبادت گاہ بنا لیا۔ مرض کی اسی شدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ کچھ رقم، شاید 7 دینار گھر میں موجود ہیں۔ انہوں نے اللہ کی خیر فرمایا، انہیں اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے بدگمان ہو کر نہیں ملنا چاہتا۔ وفات سے ایک دن پہلے اتوار کے دن نیم بے ہوشی کے عالم میں آپ کو دوا پلائی گئی جو آپ کو ناگوار ہوئی۔ سنبھلنے پر احساس ہوا تو فرمایا سب کو یہ دوا پلائی جائے۔ الغرض مرض میں کبھی قدرے فاقہ ہو جاتا، لیکن مجموعی طور پر شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ بیماری کے دنوں میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوتے رہتے: والذین انعم اللہ علیہم والذین انعم اللہ علیہم۔ ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا، اور یہ پڑھیں اللہم فی الرفیق الاعلی، یعنی اللہ ہی سب سے اچھا ساتھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں کہ اب صرف رفاقت الہی مطلوب ہے۔ حیات مبارکہ کا آخری دن اور وفات۔ سوموار کو جس دن وفات ہوئی بظاہر پرسکون تھے۔ فجر کے وقت آپ نے حجرہ کا مسجد والا پردہ ہٹا کر دیکھا تو لوگوں کو نماز میں مصروف دیکھ کر ہنس پڑے۔ لوگوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور حضرت ابوبکر اور حضرت ابوبکر نے مصلی سے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جاری رکھنے کا اشارہ کیا اور پردہ پیچھے کر دیا۔ یہ آخری موقع تھا کہ لوگوں نے آپ کا رخ انور دیکھا جو کاغذ کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ دن چڑھنے کے بعد تکلیف میں شدت آتی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری دیکھ کر حضرت فاطمہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا: وقربا ابا، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر جما کر مسواک کو دیکھا تو حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک نرم کر کے آپ کو دی اور آپ نے مسواک کی۔ وفات کا وقت قریب آ رہا تھا تو نزع کی حالت شروع ہو گئی جو ناقابل برداشت تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کی: اے اللہ، اس جان کنی کے وقت میری مدد فرما۔ سپہر کو سانس میں گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی۔ اس حالت میں آپ کے منہ سے یہ الفاظ سنیں گے: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز اور غلام، اور پاس ہی پانی کا برتن پڑا تھا، بار بار اس میں ہاتھ ڈال کر چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے کبھی ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں ہاتھ اٹھا کر انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا: علی الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی۔ اور اب کوئی نہیں بلکہ وہ بہترین رفیق ہی چاہیے۔ یہی الفاظ کہتے ہوئے ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں ساکن ہو گئیں اور روح اپنے خالق و مالک کے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک
اپنی محبوب ترین زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ یہ دن 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بمطابق 8 جون 632 عیسوی سوموار کا پچھلا پہر تھا۔ آپ کی عمر 63 قمری سال اور 4 دن تھی۔ آپ کے فوت ہونے پر آپ کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ الزہرا کے منہ سے یہ الفاظ وارد ہوئی۔ ترجمہ بتا دو۔ میرے پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول فرمایا اور فردوس میں نزول فرمایا۔ جبریل کو انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ بچہ اور تفصیل نہیں پیدا کر سکے گا۔ فاطمہ کی روح کو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دے۔ آگے آپ کے فوت ہونے پر آپ کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ الزہرا کے منہ سے یہ الفاظ وارد ہوئے۔ میرے پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول فرمایا اور فردوس میں نزول فرمایا۔ آہ جبریل کو انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ الہی فاطمہ کی روح کو اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دے۔ الہی فاطمہ کی روح کو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسرور بنا دے۔ الہی مجھے اس مصیبت کے ثواب سے محروم نہ رکھنا اور بروز محشر شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ نے، جو اچھی شاعرہ بھی تھیں، فرمایا، ہائے وہ نبی جس نے غنا کی بجائے فقر کو اور توانگری کی بجائے مسکینی کو اختیار فرمایا۔ وہ دین پرور جو گناہگار امت کی فکر میں کبھی پوری رات آرام سے نہ سویا، جس نے ہمیشہ استقامت اور استقلال سے نفس پر قابو پائے رکھا، جس نے نواحی پر کبھی نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا، جس کی مہربانی اور احسان کے دروازے ضرورت مندوں پر کبھی بند نہ ہوئے، جس کے دل پر دشمنوں کی زیادتیوں کا ذرہ برابر غبار بھی نہ بیٹھا، جس کے موتی جیسے دانت پتھر سے توڑے گئے، جس کی نورانی پیشانی کو زخمی کیا گیا جنگ احد کے دوران، آج دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تجہیز و تدفین 12 ربیع الاول سن 11 ہجری 8 جون 632 عیسوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار دن کے پچھلے پہر ہوئی۔ خبر پھیلتے ہی غم کی ایک لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن الخطاب تلوار نکال کر کہنے لگے کہ خبردار، اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ منافقین جھوٹی افواہ پھیلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، وہ تو عارضی طور پر اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 40 دن کے لیے الگ ہوئے تھے اور پھر قوم میں واپس آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً واپس آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ اس وقت صرف منافقین کی طرف سے ہی فکر لاحق تھی، جیسا کہ سورۃ توبہ سے ظاہر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چند روز قبل خزرج کی لڑکی حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی تھی، اور وہ ابھی اپنے والدین کے ہاں شمالی مدینہ میں سخ کے محلہ میں رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر چلے گئے تھے۔ یہ خبر سن کر فوراً مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر کو اس حالت میں دیکھا تو کچھ کہے بغیر اندر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، کیا ہی بابرکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
اور کیا ہی پاکیزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ اس کے بعد حجرے سے مسجد میں آئے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ العمران کی آیت 144 پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، اور محمد تو صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے تو وہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو اللہ عن قریب نیک بدلہ دے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کے بعد حضرت عمر بھی پرسکون ہو گئے اور بے سدھ ہو کر زمین پر بیٹھ گئے۔ جانشینی۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے تاکہ ہمیں جانشین مقرر فرما دیں، یا اگر کسی اور کو نامزد کریں تو اسے ہمارے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت فرما دیں۔ لیکن حضرت علی نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تصدیق ہوتے ہی سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا ذکر شروع ہو گیا۔ انصار میں بیشتر کی رائے تھی کہ حکمرانی کا حق یثرب کے کسی شخص کو ہونا چاہیے، اور وہ اوس کے سردار سعد بن عبادہ کی بیعت کرنے کو تیار ہو چکے تھے۔ معلوم ہونے پر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر نے انصار کی خدمات کا اعتراف کیا اور سمجھایا عرب میں پھیل چکا ہے، اور قریش کی تاریخی حیثیت اور بیت اللہ سے نسبت کی وجہ سے لوگ کسی ایسی شخص کی قیادت تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوں گے جو قریش میں سے نہ ہو۔ سب کو بات سمجھ آ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے جب حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لی، اور ان کی تقلید میں سب نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی اور مدینہ چھوڑ کر شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت علی طلحہ اور زبیر کے ہمراہ اپنے گھر جا چکے تھے اور بیعت میں شریک نہ ہوئے۔ حضرت علی نے دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر کی بیعت کی۔ بیعت کر لی۔ تجہیز و تکفین۔ اب شام ہو چلی تھی، اتنا وقت نہیں تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے تدفین ہو سکے، چنانچہ لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے حضرت عائشہ والے حجرہ میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، آتے جاتے اور درود و سلام پڑھتے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو حضرت علی نے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر غسل دیا۔ غسل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپڑے نہیں اتارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے۔ ان کے بیٹے فضل بن عباس اور زید بن حارث کے بیٹے اسامہ بن زید نے چادر سے پردہ کر رکھا تھا۔ انصار کے اصرار پر حضرت علی نے اوس بن خولی انصاری کو بھی، جو صحابہ بدر سے تھے، اندر بلا کر شامل کر لیا۔ وہ پانی بھر بھر کر لاتے اور اسامہ بن زید بدن پر پانی ڈالتے جاتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن کو غسل دیتے جاتے۔ حضرت عباس اور ان کے 2 بیٹے فضل اور کشم بدن مبارک کی کروٹیں بدلتے جاتے۔ 3 سوتی چادروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ کفن میں پگڑی یا قمیض نہیں تھی۔ کفن کے بعد زیارت کے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور سب لوگوں نے باری باری رخ انور کا دیدار کیا۔ جنازہ۔ غسل اور کفن کے بعد جنازے کے لیے باری باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ حجرہ میں جاتے اور جنازہ پڑھتے۔ کمرہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے اور ان کے بعد بچوں نے جا کر نماز جنازہ پڑھی، لیکن کسی نے امامت نہیں کرائی۔ اس کے بعد لوگ اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کلمات کہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو
اور اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ ہم سب گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام مکمل طور پر لوگوں کو پہنچا دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ہم لوگ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جدوجہد جاری رکھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی مدد فرما دی۔ ہم اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ تدفین۔ غسل اور کفن کے بعد سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ اس کے لیے 3 تجاویز سامنے آئیں۔ ایک، مکہ مکرمہ میں لے جا کر دفن کیا جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد دفن ہیں۔ دوسرے، بیت المقدس میں لے جا کر دفن کیا جائے جہاں انبیاء اکرام مدفون ہیں۔ اور تیسری آپشن، آخر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جس مقام پر وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ چنانچہ نعش مبارک کو ایک طرف ہٹا کر عین اسی جگہ قبر کھودی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے مدینہ کے رواج کے مطابق بغلی قبر کھود دی۔ مٹی میں نمی تھی، اس لیے جس بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی وہ لحد میں بچھایا گیا۔ جنازہ کے بعد آپ کے چچا زاد اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا عباس کے بیٹے فضل بن عباس، زید بن حارث کے بیٹے اسامہ بن زید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی لحد میں اتارا اور لحد کا منہ کچی اینٹوں سے بند کر دیا گیا۔ قبر پر مٹی ڈال کر زمین سے ایک بالشت اونچا کیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی چھڑکا۔ یہ منگل 13 ربیع الاول سن 11 ہجری کی سپہر کا آخری حصہ تھا۔ جلد ہی بعد 14 ربیع الاول کا چاند طلوع ہو گیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عظیم مشن کی تکمیل۔ آپ پڑھیں گے؟ پڑھ سکے گا؟ میں پڑھوں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سنجیدہ، پاک باز، راست گو، دور اندیش اور مستقل مزاج لیڈر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے آخری، حتمی اور مکمل ضابطہ حیات رائج کرنے کے عظیم فریضہ کے لیے آپ کو منتخب کیا تھا۔ آپ کے تحمل، تدبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ ساتھ تائید الہی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ سے پہلے سقراط زہر کا پیالہ پی کر فنا ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل مخالفت سے تنگ آ کر ایک عظیم سیلاب اور طوفان کی دعا فرمائی جس سے آباد دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد اٹھا لیے گئے، لیکن رسول آخر الزماں کا فرض سب سے بڑھ کر تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کام کو پورا کرے گا یہاں تک کہ اونٹ پر سوار ہو کر کوئی صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اور یہ پیش گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی علیکم نعمتی کا ارشاد خداوندی نازل ہو چکا تھا۔ اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی اور اس کا ایک دارالحکومت مقرر ہو چکا تھا۔ عرب کے منتشر قبائل ایک قوم بن چکے تھے۔ اہل عرب کو ایک مشترکہ مذہب مل چکا تھا اور ان میں خاندانی رشتوں سے بڑا دینی رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ انسانوں کے اندر نیکی بدی کا شعور پختہ ہو چکا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے، خدا کے اس احسان کو یاد کرو کہ تم جو باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خدا نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور سورۃ انفال کی آیت 62 اور 63 میں اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، محمد یہ تیرے بس کا کام نہ تھا، اس میں خود خداوند مقلب القلوب کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ اپنی 32 سالہ تعلیمات کا نچوڑ اپنی 23 سالہ تعلیمات کا نچوڑ نہایت جامع الفاظ میں یکجا کر چکے تھے اور مرتب شدہ قرآن حکیم کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت دے چکے تھے۔ ایک مکمل ضابطہ حیات تشکیل پا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے امت کو قرآن و سنت سے تیار روشن شاہراہ پر لگا دیا تھا۔ آپ کے صحابہ کرام کے کردار و عمل سے دین اسلام کی عزت بڑھی اور پورا عالم اسلام کی روشنی سے دمک اٹھا۔ آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کی زندگی کے مشاہدہ کی بنا پر دین کی تشریح میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ شاید ہی کوئی دوسرا معلم، مصلح یا نبی اتنے کامل طریقے سے اپنا کام پایا تکمیل کو پہنچا کر گیا ہو۔ حکمرانوں کے برعکس اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ دنیوی مال بطور ترکہ نہ چھوڑ کر گئے، بلکہ جو چند سکے حضرت عائشہ کے پاس پڑے تھے وہ بھی خیرات کروا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانے سے پہلے اپنا کام پایا تکمیل کو پہنچا گئے۔ آج اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا بھر میں سربلند ہے، کروڑوں مساجد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال حج کے لیے جاتے اور بیت اللہ تشریف کے علاوہ آپ کے روزہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں قیامت تک کروڑوں لوگ دن رات آپ پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے، اور قرآن حکیم کا یہ ارشاد قیامت تک کے لیے موجود اور مسلمانوں کا رہنما رہے گا کہ لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اسوۃ الحسنہ، اوپر وہ آیا یعنی آپ لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مثال اور نمونہ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ صرف تلواریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی دنیاوی مال اپنے پیچھے نہیں چھوڑا، بس دیوار پر آپ کی تلواریں لٹک رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اعلان فرما چکے تھے، یعنی ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ یعنی عام مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ فکرہ بخاری شریف میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی تمام دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ 7 دینار جو وفات سے پہلے گھر میں موجود تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کروا دیے تھے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمر بن حارث کی بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت کچھ نہ چھوڑا، نہ درہم، نہ دینار، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کچھ اور، صرف اپنا سفید خچر اور ہتھیار اور کچھ زمین جو عام مسلمانوں کے لیے صدقہ کر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ اونٹ، نہ بکری۔ زمین، جو زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی وہ یہ تھی۔ سن 3 ہجری میں ایک یہودی نے غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں چند باغ ہبہ کیے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وقت
مستحقین میں تقسیم کر دیے تھے۔ دوسرے، بنو نزیر کی جائیداد جو وہ مدینہ بدری کے وقت چھوڑ گئے تھے اور آپ کے ذاتی تصرف میں تھی، یہ جائیداد حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت علی اور حضرت عباس کے اسرار پر ان دونوں کے حوالہ کر دی تھی، لیکن یہ حضرت علی کے قبضہ میں ہی رہی۔ تیسرے، خیبر اور فدق کے چند باغات۔ فدق اور خیبر کے یہ باغات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام اور زیر تصرف تھے، لیکن ملکیت مملکت کی تھی۔ اگر ذاتی بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ہم نبیوں کا جو ترکہ ہو وہ صدقہ ہے، لیکن شیعہ حضرات کے نزدیک فدق اور خیبر کے یہ باغات وراثت کے طور پر اہل بیت میں تقسیم ہونا چاہیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا اور اکثر ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ تھا کہ اس جائیداد کو بطور وراثت تقسیم کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور کئی دوسرے بزرگ صحابہ کا کہنا تھا کہ یہ باغات وقف عام ہے اور ان کی آمدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاں جہاں خرچ کرتے تھے کسی تبدیلی کے بغیر ویسے ہی خرچ ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر اور فدق کی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ 2 حصے عام مسلمانوں کے لیے اور تیسرا حصہ ازواج مطہرات کے سالانہ خرچہ کے لیے۔ اس میں سے بھی جو بچ جاتا وہ غریب مہاجرین کے کام آتا۔ خیبر اور فدق عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ تک خلیفہ وقت کے اختیار میں رہے۔ جانور، صرف ایک سفید خچر آپ نے ترکہ میں چھوڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت اوپر درج کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار پیچھے چھوڑا، نہ درہم، نہ اونٹ، نہ بکری۔ زندگی میں کئی جانور آپ کے زیر استعمال رہے، جن میں قصوہ نامی اونٹنی، ایک گھوڑا وغیرہ تھے، لیکن وفات کے وقت صرف ایک سفید خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا۔ اسلحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تلواریں ترکہ میں چھوڑیں۔ ان میں سے ایک تلوار جس کا نام ماسور تھا، والد ماجد حضرت عبداللہ سے ورثہ میں ملی تھی۔ 7 زرہیں بھی چھوڑیں جو سب لوہے کی تھیں، 6 کمانیں اور تیروں کا ایک ترکش، 5 برچھیاں اور 2 مغفر یعنی خود تھے، خول تھے یا خود یعنی خود تھے، 3 ایسے جبے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں پہنتے تھے۔ ترکی کے توپ کاپی ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں اور نیزہ کی تصویر یہاں پہ موجود ہے، تو جو کتاب میں بعد میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تبرکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذاتی چیزیں لوگوں کے پاس تبرکن محفوظ تھیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال حضرت ابو طلحہ انصاری اور حضرت انس بن مالک کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نوعمر خادم خاص تھے، اور ان کے پاس آپ کے جوتے اور لکڑی کا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ بھی موجود تھا جسے چاندی کے تاروں سے جوڑ دیا گیا تھا۔ چاندی کے قبضہ والی ایک تلوار ذوالفقار جو جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئی تھی، وہ آپ نے جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، وہ انہی کے خاندان میں یادگار رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کپڑے تھے جن میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی مہر اور عصا پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس،
اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے قبضے میں آئے، اور انہی کے دور میں یہ دونوں چیزیں ضائع ہو گئیں۔ حضرت عثمان کے دور میں انگوٹھی حضرت عثمان کے اپنے ہاتھ سے ایک کنویں میں گر گئی، اور عصائے مبارک ایک غفاری صحابی کے ہاتھ میں ٹوٹ گیا۔ رہائشی مکان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا ایک آبائی مکان مکہ میں موجود تھا، جس پر ہجرت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی عقیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان میں کیا آپ اپنے مکان میں قیام فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا وہ تو عقیل نے لے لیا ہے، ہمارے لیے کہاں چھوڑا۔ مدینہ منورہ میں ازواج مطہرات کے حجروں کے علاوہ ایک بالا خانہ یعنی چوبارہ بھی تھا، جس میں سن 9 ہجری میں آپ 1 ماہ تک اکیلے مقیم بھی رہے تھے۔ اس بالا خانے میں بھی ایک چٹائی کا بستر، ایک چمڑے کا تکیہ اور چند کھالیں دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ ازواج مطہرات کے لیے الگ الگ حجرے تھے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں زندہ تھیں، جو اپنے اپنے ایک کمرے کے حجرے میں مقیم تھیں۔ حجرے نہایت سادہ تھے، رات کو چراغ بھی نہ جلائے جاتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیواروں پر دھاری دار رنگین کپڑا لگا دیا تو آپ نے ناراض ہو کر فرمایا، ہمیں مال اس لیے نہیں دیا گیا۔ یہ حجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کے قبضے میں ہی رہے، جس کا انتقال ہو جاتا اس کا حجرہ اس کے عزیزوں کی ملکیت میں چلا جاتا۔ حضرت عمر کے دور تک یہ حجرے قائم رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض حجروں کو توڑ کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ باقی میں سے اکثر حجرے امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں خرید لیے اور سرکاری ملکیت کے طور پر باقی رہے۔ ولید بن عبد الملک کے عہد تک کئی حجرے باقی تھے۔ بعد میں جب عمر بن عبد العزیز مدینہ کے گورنر تھے تو باقی ماندہ سب حجرے توڑ کر مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ خدام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی اور راوی احادیث ہیں۔ فقہ حنفی ان کی روایات اور استنباط کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور رازدار خدمتگار تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں غلام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مسلمان ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر انہیں آزاد کر دیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو خدمتگار تھے۔ اذان شروع ہوئی تو آپ نے ہی اولین اذان دی اور مؤذن کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ حضرت انس بن مالک آپ بھی خادم خاص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ بچہ تھے۔ ان کی والدہ انہیں ساتھ لے کر آئیں اور رسول اللہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ آپ نہایت محبت اور مستعدی سے رسول اللہ کی خدمت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی غلطی پر کبھی باز پرس نہیں فرمائی۔ ام ایمن آپ کی دایا اور خادمہ حبشی النسل حضرت ام ایمن آپ کو والد کی طرف سے ورثے میں ملی تھیں۔ آپ نے ام ایمن کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث سے کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضرت زید اتنے سفید تھے کہ مدینہ میں ان کا نام برف جیسا آدمی پڑ گیا، اور بیٹا اسامہ اپنی والدہ کی طرح مکمل طور پر کالے رنگ کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اماں کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ جو کہانی مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے ایک اونٹ مانگا تو رسول اللہ نے ازراہ تفنن کہا، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی ام ایمن کی ہے۔ آپ جنگ خیبر اور جنگ احد میں شریک ہوئیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں۔ رسول اللہ کی وفات تک زندہ تھی۔ اسوہ حسنہ آپ انشاءاللہ پھر کریں گے۔ تو
تحور آپ دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیک یا ذی الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.